السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بھوک کے آثار نظر آئے، تو میں نے عرض کی کہ چچا جان گھر تشریف لائیے اور کچھ کھا لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھر تشریف لے آئے، اور پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے گھر میں اور تو کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، لیکن پڑوس سے شادی کا کھانا آیا ہوا تھا، میں نے وہی حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کھانے میں سے ایک نوالہ اٹھایا اور اسے چبانا شروع کیا، کچھ دیر منہ میں گھمایا اور پھر دہلیز میں جا کر اس کھانے کو منہ سے باہر نکال دیا، تو پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حضور اس دن آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اس دن مجھے بھوک تو لگ رہی تھی، تو میں نے چاہا کہ تمہارا کھانا کھاؤں اور تمہیں خوش کر دوں، لیکن میرے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے کہ ایسا کھانا جس میں کوئی شبہ ہو وہ میرے حلق سے نیچے نہ اترے، اور اسی وجہ سے جو ہے میں وہ کھانا نہیں کھا سکا۔ پھر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ حضور آج پھر کرم فرمائیے اور میرے ساتھ گھر تشریف لے چلیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر گھر تشریف لائے۔ اس دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تناول بھی فرمایا اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ درویشوں کو ایسا ہی کھانا دیا کرو۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ مکمل، سبق بالکل واضح ہے کہ حرام اور حلال کے اندر فرق کتنا ضروری ہے، اور یہاں پر تو بات ایسی ہے اس واقعے کے اندر کہ صرف شک کی بنیاد پر ایسا کھانا کھانے سے حضرت سیدنا حارث بن اسد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو روکا، جس میں ان کو صرف شک گزرا۔ تو اب ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا کھانا، ہمارا کمانا کس طرح کا ہے، کیا اس میں کہیں کسی بھی طریقے سے کوئی حرام کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ حرام سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یقین کریے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہے تو کسب حلال اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے، اور فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حرام کمانا، حرام کھانا کس قدر برا عمل ہے، اور ہمیں اسلام نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کی کس حد تک تاکید فرمائی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال ہی کمائیں، چاہے کم ہو لیکن کمائیں حلال۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے، اور فرمایا جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام مغفرت ہو۔
یعنی سارا دن کام کیا اور کام کرتے کرتے شام ہو گئی، تو ایسی شام جو ہے وہ اس کے لیے شام مغفرت ہو۔ اسی طرح فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خاص کر ہم بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، اگر رزق کے معاملات تھوڑے سے تنگ ہوں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے کمائیں، کیسے کھائیں، اور پھر ہم کمانے کی جستجو میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو پریشانیاں بھی آتی ہیں کہ کیسے کمائیں اور اپنے کیسے اخراجات پورے کریں۔ تو یہ پریشانی بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہر حال میں خوش رہیں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔